السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 72 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اذ جب قتل تم نے قتل کیا، نفسن ایک جان، شخص، فدارأتم تو پھر تم باہم جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فیہا اس میں، واللہ اور حالانکہ اللہ، مخرجن نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما جو کنتم تکتمون تم چھپا رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس کا الزام دوسرے پر ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اس کو تم چھپا رہے تھے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں اسی قتل کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پچھلی آیات میں واقعہ پڑھا تفصیل سے، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو وہ اس کا قتل کا الزام جو تھے وہ ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جس کو وہ چھپا رہے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر دلوں کے حال جو ہے وہ پتہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظاہر فرمایا وہ پڑھتے ہیں۔ فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضربوہ مارو اسے، ببعضھا اس گائے کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، کذالک اسی طرح، یحیی اللہ زندہ کرے گا، الموتیٰ زندہ کرے گا اللہ، الموتیٰ مردے، ویریکم اور دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھ جاؤ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، تو ہم نے فرمایا کہ اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کی کسی عضو سے مردے کو مارا، وہ بحکم الہی زندہ ہو گیا، اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری تھا، اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اب اس کو بھی اقرار کرنا پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے سے قیامت کے دن اٹھائے جانے پر دلیل قائم کی کہ تم سمجھ لو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی مردوں کو زندہ فرمائے گا، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب کتاب لینا حق ہے۔ ثم پھر، قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد سے، فاہیہ تو وہ، کالحجارۃ پتھروں کی طرح، او یا اشد قسوہ یا ان سے بھی زیادہ سخت، وان اور بے شک، من الحجارۃ پتھروں سے، لما ضرور وہ ہے جو، یتفجر بہتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں ندیاں، وان اور بے شک، منہا ان سے کچھ، لما ضرور وہ ہے جو، یشقق پھٹ جاتا ہے، ویخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، الماء پانی، وان اور بے شک، منہا ان سے، لما ضرور جو، یہبط گر پڑتے ہیں، من سے، خشیت اللہ اللہ کے ڈر خوف، وما اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے اور شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، بلکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں اور نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ اور اس آیت کی دوسری تفسیر جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی نشانیاں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں تو کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، تو کوئی خوف الہی سے گر پڑتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، لیکن انسان جسے بے پناہ شعور دیا گیا، حواس سے قوی ہے، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ تو لاسٹ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے دلوں کی سختی سے دور فرمائے، دلوں کو نرم فرمائے، تاکہ اللہ کی یاد، جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل بیکار ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں خوف ڈال دے، ہمارے دل کے اندر اپنا خوف جو ہے وہ ڈال دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان بن جائیں۔ تو آج ہم آیت نمبر 64 تک ہی رکھیں گے، تو نیکسٹ جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے میری ویڈیو واچ کی ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔